الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. میری محترم مختصر علماء کرام، حضرت علامہ خطیب العصر اور قمر الزمان اعظمی صاحب دامت برکاتہ، سیکرٹری جنرل ورلڈ اسلامک مشن، حضرت مولانا مفتی محمد یونس صاحب کشمیری دامت برکاتہ، صدر ورلڈ اسلامک مشن برطانیہ، حضرت مولانا محمد منیر الزمان صاحب چشتی دامت برکاتہ، خطیب اعظم شیفیلڈ برطانیہ، اور حضرت علامہ مولانا سید عبد المنان صاحب دامت برکاتہ، اور حضرت قاری خیر محمد صاحب چشتی دامت برکاتہ، مقتدر علماء کرام، میرے محترم بزرگوں،
محترم بھائیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ آج اس بابرکت تقریب میں جو عرس شریف کے نام پر منعقد ہوئی اور سری نام میں پہلی مرتبہ اور غالباً آخری مرتبہ عرس کی تقریب منعقد ہوئی، اصل تو پروگرام جو تھا وہ سوال و مسجد کے سلسلے میں ہمارے سوالوں کے جو بھائی ہیں مسجد کے سلسلے میں ورلڈ اسلامک مشن کا پروگرام تھا کہ ان کی کسی نہ کسی طرح سے مدد کی جائے اور اس کے لیے پروگرام رکھا گیا۔ اسی سلسلے میں میرے والد ماجد امیر طریقت حضرت مولانا شاہ محمد رحیم صاحب صدیقی مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی بھی بیچ میں آیا تو بعض لوگوں کا خیال ہوا کہ یہ درمیان میں عرس بھی رکھ دیا جائے، ان کی فاتحہ بھی ہو جائے۔ میں ویسے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف اپنے مکان پر اپنے گھر پر کرتا ہوں، مختصر سا فاتحہ سالانہ ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے وہ ساری دنیا میں جہاں جہاں مراکز ہیں اور جہاں والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین ہیں، ان کو نہ کسی قسم کو خط و کتابت ان سے کرتا ہوں، نہ کسی قسم کا کوئی عرس کے نام پر کلیکشن یہ چندہ کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور اس کو الحمدللہ میں نے عرس کو آمدنی کا ذریعہ کبھی نہیں بنایا، اللہ اکبر، تو اس لیے میں کبھی کیا نہیں کرتا۔ جہاں بھی جاتا ہوں یہاں آتے ہوئے سرینام آتے ہوئے تقریباً اب ماشاء اللہ کافی عرصہ ہو گیا، اور دنیا کے بہت سے مقامات پر جاتا ہوں، لیکن کہیں کوئی عرس کی تقریب کا پروگرام میرے پروگرام میں شامل نہیں ہوتا، بس عید میلاد النبی کے جلسے اور حضور سیدنا غوث اعظم محبوب اسماعیل رضی اللہ عنہ وارضاہ، حضرت سلطان الغنی بن خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ، سلطان الاولیاء خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ عنہ، ان بزرگان دین کی ان بڑوں کی فاتحہ ہو جاتی ہے، اور اسی میں پھر سب کا ذکر خیر ہو جاتا ہے، علیحدہ سے کوئی پروگرام نہیں ہوتا۔ اس مرتبہ ان بھائیوں نے کہا کہ وہ سوال و مسجد جو ہے وہ بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ اور اس سال رحمۃ اللہ علیہ کے اچھا ان کا ذکر خیر بھی ہو جائے، مدینہ منورہ کی کچھ برکات اور ثمرات ہو جائیں۔ اس مسجد کو بھی کیونکہ مسجد ہے گلزار مدینہ، مسجد کیونکہ گلزار مدینہ ہے، اس لیے اس مسجد کو جس کو مدینہ منورہ کے گلزار سے نسبت دے رہے ہیں، وہاں مدینے والے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اور ان کے خدام کا اور ان کی بارگاہ بے بس پناہ میں جو پناہ لیے ہوئے ہیں ان کا بھی تذکرہ تھوڑا بہت ہو جائے، دوسری میں آپ کے والد بھی آتے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا الحمدللہ۔ ویسے یہ بات تو ہے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجید رحمۃ اللہ علیہ جو تھے تو ان میں ایک خاص بات ایک تو یہ تھی جو سبحان اللہ بڑی پیاری بات ہے کہ عشق رسول تھا، اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کی بڑی دولت تھی، اور اکثر جذب و مستی کے عالم میں جب کبھی تنہا بیٹھتے تھے تو وہ باہر آتے جاتے ہیں، لوگ سنا کرتے تھے، اپنے کمرے میں بیٹھے رہتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے، تو جذب و مستی کے عالم میں وہ پڑھا کرتے تھے مدینے جاؤں نہ آؤں، مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، اور تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ مدینہ منورہ اکثر و بیشتر وہ سال میں ضرور تشریف لے جاتے تھے، اور بے شمار حج کی، 30-32 سے زیادہ حج کی، اور پھر مدینہ منورہ کی حاضری اور مختلف مقامات پر مدینہ منورہ سے محبت تھی۔ تو پاکستان جب بن رہا تھا تو ہندوستان سے جب ہم لوگ ہندوستان چھوڑ کر آئے، اور ہندوستان میں آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی گئی، اور ابھی تنگ ہے۔ ہندو آج بھی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہا ہے کہ کسی طرح سے ہندوستان میں مسلمانوں کا نام مٹ جائے، یہ ہندو کی کوشش ہے
لیکن الحمدللہ 1300 سال تو ہو گئے جس تاریخ سے غازی محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے قدم رکھا ہے، اس تاریخ سے مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا مقابلہ ہے. اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہندو نے بہت کوشش کی کہ مسلمانوں کو مٹایا جائے، لیکن مسلمان مٹ نہیں سکا اور نہیں انشاءاللہ مٹ نہیں سکے گا. اللہ کے ولیوں نے ایسا جھنڈا گاڑا ہے وہاں کہ وہ بڑی مشکل سے، ہندو بڑی مشکل میں ہے، سوچتا ہے کہ کیا کرے کیا نہ کرے، سمجھ میں نہیں آتا. حضرت سلطان الہند ولی الہند خواجہ عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ، سلطان الاولیاء، فخر اولیاء اور سلطان الاولیاء حضرت سیدنا علی الحجویری داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ وارضا، اور حضور مخدوم الاولیاء شیخ الاسلام والمسلمین بابا فرید شکر گنج رضی اللہ عنہ وارضا، حضرت غوث بہاء الحق زکریا ملتانی رضی اللہ عنہ، یہ تمام جتنے بھی اولیاء اللہ تھے، اور امام ربانی مجدد الفسانی سیدی احمد سرہندی فاروقی مجددی رضی اللہ عنہ وارضا، یہ تمام جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، انہوں نے کچھ ایسا وہاں بسیرا کیا ہے اور ایسے جھنڈے گاڑے ہیں کہ 1300 سال سے ہندو کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ اسلام کا جھنڈا اکھڑ نہیں رہا ہے، اور انشاءاللہ اکھڑے گا بھی نہیں، رہے گا انشاءاللہ. اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ ہندوستان کی سرزمین پر پھر دوبارہ مسلمانوں کی انشاءاللہ حکومت ہو کر رہی ہے. اور ہندوؤں کی حکومت جو آج بھی مسلمانوں نے ہند پر، کشمیر پر اور مختلف صوبوں میں ہندوستان کے ظلم کر رہی ہے اور پاکستان کو ختم کرنے کی صبح و شام تدبیریں کر رہی ہے، انشاءاللہ وہ خود ختم ہوں گے اور اسلام اور مسلمان اور پاکستان انشاءاللہ باقی رہیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں جب ہندوستان سے ہم لوگ آئے اور کراچی میں آ کر رہے، اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں ایک چھوٹی سی زمین خریدی. تو کسی نے ان سے پوچھا تو کہا مولانا آپ نے زمین کس وجہ سے خریدی؟ آپ چھوٹی سی لی ہے، آپ ذرا تھوڑی سی اور کچھ ذرا بڑی زمین لے لیتے. وہ چھوٹا سا ایک پلاٹ ہے 200 گز کا، 200 اسکوائر یارڈ کا، مسجد قباء کے قریب ہے، آج بھی موجود ہے. اس مکان بنا ہوا ہے چھوٹا سا کچا مکان. وہ آپ نے چھوٹی سی زمین لی، اگر آپ مجھ سے فرما دیتے، مجھے معلوم نہیں تھا تو میں کچھ انتظام کرتا تو ذرا بڑی زمین لے لیتے. نہیں بس اتنا چھوٹا ٹکڑا کافی ہے. یہ اس بات کے لیے میں نے جس مقصد سے لی وہ یہ ہے کہ جب میں قیامت کے دن اٹھوں تو میرا شمار اہل مدینہ میں ہو جائے. میں اس مقصد سے لی ہے تو یہ کافی ہے الحمدللہ. جو الحمدللہ موجود ہے. خیر تو عرض کر رہا تھا کہ وہ اکثر و بیشتر ان کی زندگی تبلیغ میں گزری. ہمارا سب یہ ہے کہ تبلیغ یعنی دین کی تبلیغ، دین کی اشاعت، یہ بڑا اہم فریضہ ہے مسلمانوں کا. حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب سب مسلمان جمع تھے تو خطبہ دیا، اور وہ خطبہ سبحان اللہ وہ جو سمجھیے آپ کے مینیفیسٹو ہے. وہ خطبہ ہیومن چارٹر ہے، انسانیت کے حقوق کے تحفظ کا، چارٹر آف ہیومن رائٹس، انسانوں کے حقوق کا وہ خطبہ علم بردار ہے. اس میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی احمر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں. عرب کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں. اگر فضیلت ہے تو اس آدمی کو ہے کہ جس میں خوف خدا ہے، جو متقی، تقوی، صاحب تقوی. شرف اور بزرگی اگر ہے تو صاحب تقوی ہوا. اور قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ تم میں سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا ہے وہی اللہ کے نزدیک اتنا ہی زیادہ عزت والا ہے. تو اللہ کے یہاں عزت کا معیار یہ نہیں ہے کہ فلاں آدمی
کیونکہ پیسے والا ہے اللہ کے یہاں اس کی زیادہ عزت ہوگی، فلاں آدمی کیونکہ مکان والا ہے اس کی زیادہ عزت ہوگی، فلاں آدمی کیونکہ گورا ہے اس کی زیادہ عزت ہوگی، فلاں آدمی کیونکہ کالا ہے اس کی کم عزت ہوگی. ایسا نہیں ہے. وہاں معیار اسٹینڈرڈ جو ہے وہ دوسرا ہے، وہ صرف تقویٰ ہے. جو جتنا زیادہ، اسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط فرمایا ان اللہ عز وجل لا ينظر الى صورکم، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ صورتوں کو نہیں دیکھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کون کالا ہے کون گورا ہے، وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، رنگ ہے جیسے چاہ بنا دیے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. کیا دیکھتا ہے؟ بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم، دلوں کو دیکھتا ہے اور عمل کو دیکھتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے جلال و عظمت کی فیصلہ فرماتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حجۃ الوداع میں بڑے اہم اعلانات فرمائے. اسی میں ایک بات ارشاد فرمایا، یہ جب خطبہ ختم ہوا تو اللہم اشہد، اے اللہ میں نے پہنچا دیا، اللہم انی قد بلغت، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے. اور ارشاد فرمایا بلغوا عنی، بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے تم پہنچا دینا. اب تم یہاں عرفات کے میدان میں جمع ہو، تو عرفات کے میدان میں جتنے بھی لوگ جمع ہو، اب یہ تم پر لازم ہے کہ جو کچھ مجھ سے سنا ہے وہ پہنچا دے. لیکن ایک مسلمان کا ایک کام ہے، مسلمان کی ڈیوٹی ہے. مسلمان جس ملک میں بھی رہتا ہے اس کا ایک فرض ہے اور بڑا اہم فرض ہے. رب العالمین جل جلالہ وعظم جلالہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اس کا فرض کا تعین کرتا ہے کہ مسلمان کی ڈیوٹی کیا ہے. مسلمان کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ صاحب وہ کھا لیا پی لیا سو لیا، یہ نہیں ہے. یہ تو سب کی ڈیوٹی ہے، یہ تو ہر آدمی کی اور ہر جانور کی بھی ہے. صرف جانور بھی نہیں کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے سوتا، انسان بھی نہیں کرتے. لیکن مسلمان سب میں ممتاز ہے. مسلمان کو ایک امتیاز حاصل ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے مسلمان کو ایک بزرگی اور شرف دیا ہے، مسلمان کو ایک عزت عطا کی ہے. اور یہ عزت مسلمانوں کو کس لیے ملی؟ یہ عزت تو انسانوں کو بھی ملی نہیں. انسان حیوان سے ممتاز ہے، حیوانیت سے انسانیت ممتاز ہے، اور انسانیت میں پھر ممتاز ہے مسلمان. اور مسلمان اس لیے ممتاز ہے کہ یہ نسبت غلامی رکھتا ہے ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ارشاد فرمایا، دیکھیے اس نسبت کی وجہ سے ارشاد فرمایا. رب العالمین جل جلالہ وعظم ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. You are the best nation of the world, the best nation. تم خیر امت ہو، تم بہترین امت ہو. اس لیے یعنی ہم میں کیا بہترین کی بات ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو بڑے گناہگار سیاکار لوگ ہیں، بدکار ہیں، مجھ جیسے گناہگار سیاکار. لیکن سبحان اللہ، اللہ رب العالمین مجھ جیسے گناہگار اور سیاکار اور خطا کار اور ایسے اشیاء کو بھی فرماتا ہے تم بہترین امت میں سے ہو. آپ کو فرمایا تم بہترین امت میں سے ہو. روئے زمین کے مسلمانوں کو کہا گیا، خواہ وہ کالے ہوں خواہ گورے ہوں. یہ کالے گورے تو ہم نے بنا دیے، سب مسلمان برابر ہیں، عجمی ہو کہ عربی ہو. یہ تفریق اب ہو گئی ہے، ان کا یہ فلاں پاکستانی ہے، ان کا یہ فلاں ہندوستانی ہے، ان کا یہ فلاں افریقی ہے. یہ تفریق اب بن گئی. اور جنہوں نے یہ تفریق ہمارے اندر کی تھی وہ خود سب ایک ہو رہے ہیں. یعنی وہ انہوں نے مسلمانوں کو تو لڑا دیا، لارنس اور اریبیا کے ذریعے سے مسلمانوں کو تو بانٹ دیا. عرب عربوں کا ہے، ترک ترکیوں کا ہے، ترکوں کو عربوں سے لڑایا. اور جب لڑ کر ترکی مسلمان بھائی اور عرب مسلمان بھائی لڑ کر کمزور ہو گئے تو انگریز کے اندر گھس گیا اور قبضہ کر کے ان کا فلسطین فلسطینیوں کا ہے، اور شام شامیوں کا ہے، اور عراق عراقیوں کا ہے. اور الگ الگ مسلمانوں، کسی مسلمان کو عراقی بنا دیا، کسی کو یعنی پہلے عرب بنایا، ترکوں کے مقابلے پہ عرب بنایا، اور عربوں کے مقابلے پہ پھر ان کو بانٹ دیا. اور بانٹنے کے بعد کسی کو کہا کہ تم عراقی ہو، تم سیرین ہو، تم کہا تم ایجپشین ہو،
ایجپشین ایک قوم اور مصری ایک قوم اور یہ قوم، بس قوم بن گئی. اس طرح سے جسے ہندوؤں کی آج کل سازش ہو رہی ہے اور یہودیوں کی سازش ہو رہی ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کو بھی بانٹ دیں، ان کا تم پنجابی ہو، ان کا تم پشتون ہو، ان کا تم سندھی ہو، تم فلاں ہو، تاکہ مسلمان بٹے. پہلے بات ان کا تم بنگلہ دیشی ہو، تم بنگالی ہو، ان کا یہ پنجابی ہے، ان کا یہ سندھی ہے اور یہ اردو ہے، یہ پنجاب. مسلمانوں کو بانٹ تاکہ مسلمان منتشر ہو. رسول اللہ کی امت جو ہے وہ ٹکڑیوں میں بٹ جائے. ظاہر ہے جب ٹکڑیوں میں بٹے گی اس کو تو امت واحدہ کہا گیا. جب یہ ٹکڑیوں میں بٹے گی تو کفر جو ہے وہ اس پہ قبضہ کر سکتا ہے. اگر مٹھی بند ہو تو ظاہر ہے کوئی نہیں اس کو جب مٹھی بند ہے تو گھوسا ہی کھائے گا، اور جب کھلی بھی ہے تو ایک انگلی توڑ کر چلا جائے گا. تو مسلمان منتشر ہو جائے گا، قومیتوں میں بڑھ جائے گا. وہ کہے گا میں تو پنجابی ہوں، وہ کہے گا میں تو پاکستانی ہوں، وہ کہے گا میں تو سندھی ہوں، وہ کہے گا میں تو انگلستانی ہوں، وہ کہے گا میں تو امریکن ہوں، وہ کہے گا میں تو افریقن ہوں، وہ کہے گا میں تو ملیشین ہوں، کہے گا میں تو انڈونیشین ہوں. جب اس طرح سے بڑھ جائے گا ایک ایک کر کے تو کافر کو موقع ملے گا کہ ایک ایک انگلی کو توڑ توڑ کے کھا جائے. جب مکہ ہوگا تو یہ مکہ اس کو کھا جائے گا. ظاہر فرق ہو جاتا ہے. یہی کفر کی سازش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو بانٹ دو. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا لقب دیا. اس میں جیسے گنہگار بھی شامل، اللہ کے نیک بندے بھی شامل. کیا فرمایا رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو روئے زمین پر. اس وقت روئے زمین پر تم مسلمانوں روئے زمین پر بہترین امت ہو، اس لیے کہ تم بہترین رسول کے امتی ہو. ایسی بڑی نسبت ہے، بہترین رسول سے غلامی کی نسبت. اللہ رب العالمین نے بہترین امت روئے زمین پر بہترین امت، قیامت میں یہ امت بہترین امت. قیامت میں 1,24,000 نبیوں کی امت جمع ہوگی، لیکن جنت میں سب سے پہلے یہی امت جائے گی. جنت میں سب سے پہلے یہی امت جائے گی، اس لیے کہ اسی امت نے روئے زمین پر اللہ کا نام سب سے زیادہ بلند کیا ہے. اللہ کا نام سب سے زیادہ اس امت نے بلند کیا ہے. اس امت میں 1,24,000 نبیوں کی امت میں اتنے لوگ کبھی نہیں ہوئے، اتنے لوگ کبھی نہیں ہوئے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ توحید کے پڑھنے والے ہوں. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ کی بڑائی، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی یکتائی کا اعلان کرنے والے، قل هو اللہ احد کے کہنے والے روح زمین پر اتنی تعداد میں کبھی نہیں ہوئے جتنے آج یعنی رسول اللہ کی امت موجود ہے. یعنی حضرت عیسیٰ کی امت موجود ہے، زیادہ تعداد میں ہے، مگر کیا وہ موحد ہیں؟ نہیں. وہ تو خنزیر کھا رہے ہیں، وہ شراب بھی پی رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں. حضرت بی بی مریم کے اسٹیچیو کی، حضرت بی بی مریم کے بت کی پوجا کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بت کی پوجا کر رہے ہیں. لیکن آج بھی جس تاریخ کو میرے آقا حضور فرمود سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف میں بتوں کو نکالا، تو 1400 برس پہلے رسول اللہ نے کعبہ شریف سے بتوں کو نکالا تو آج تک نکلے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک نکلے رہے ہیں. پاک کر دیا، بتوں سے پاک کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کلمہ توحید کے جھنڈے کو بلند کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ جھنڈا آج بھی بلند ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بلند رہے گا. مسلمان توحید کا سب سے بڑا علم بردار ہے. مسلمان اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا، اس کی یکتائی کا، اس کی بزرگی کا سب سے بڑا علم بردار ہے. اللہ اکبر. یہی مسلمان ہوئے زمین پر اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے. کوئی گھنٹے بجا رہا ہے، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، چلو کرتے ہوں گے، تو وہ گھنٹے بجا کے عبادت کر رہا ہے. اب اس میں گھنٹے بجانے میں اللہ کی بڑائی کیا ہے، ذرا سوچیے تو صحیح. آپ خود غور فرمائیے. اور کوئی بھجن گا رہا ہے، اب آپ سوچیے خود کہ اس میں کیا بھائی اللہ کی کیا بڑائی ہے، پیدا کرنے والے رب کی کیا بڑائی ہے اس میں. کہ چرچ
میں جو گھنٹہ بجا اس میں کیا اللہ رب العالمین کی بڑائی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی، گھنٹہ بج رہا ہے لیکن سبحان اللہ قربان جائے گا روح زمین پر یہی ایسا دین ہے کہ جو اللہ خالق کائنات جل جلالہ عما والہ کی بڑائی کا، اس کی بزرگی کا، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، God is great، اللہ is great، سب سے بڑا اللہ ہے۔ تو خدا کی بڑائی، مخلوق پر خدا کی برتری، اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ کی عظمت، اس کا پرچم، اس کا اعلان پانچوں وقت کی نمازوں میں یہی غلام مصطفیٰ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں تم کو ہمارے محبوب سے نسبت ہے، تم بہترین امت ہو، اور یہی مسجدیں بنا رہا ہے، مسجدیں بنا رہا ہے، اللہ کی بڑائی کے لیے مسجد بنا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی آپ سے کہیں، کوئی آدمی یہ کہے صاحب اللہ کی بڑائی کے لیے تو چرچ بھی بن رہا ہے، تو اللہ کی بڑائی کے لیے چرچ بن تو رہا ہے مگر چرچ میں ڈسکو بھی ہو رہا ہے، اللہ کی بڑائی تو نہیں ہوئی۔ اللہ کی بڑائی کے لیے چرچ تو بن رہا ہے لیکن راک اینڈ رول ہو رہا ہے۔ اللہ کی بڑائی کے لیے مندر بن رہا ہے لیکن برسات بھی ہو رہا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور بھجن میں کون گا رہا ہے اور کون گا رہی ہے آپ کو معلوم ہوگا، اور دیوی پر کیا کیا بھیٹ چڑھ رہی ہے، اللہ کی بڑائی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اگر فرض کر لو گیا کا پیشاب پیا جا رہا ہے تو کیا اللہ کی بڑائی ہو رہی ہے؟ اللہ کی کیا بڑائی ہے؟ جیسے ہندو گائے کا پیشاب پیتا ہے، اس گندا نجس، اور اسی ہندو کو جو گائے کا پیشاب پیتا ہے گوبر لگاتا ہے برکت کے لیے، اس کے پاس اگر مسلمان بیٹھ کے کھانا کھائے تو کتنے دن بعد استغفر اللہ، گھن آنی چاہیے، توبہ توبہ، غلیظ نجس۔ اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک جو ہے نجس گندا ہوتا ہے۔ لین دین کاروبار الگ بات ہے، یہ کھانا پینا الگ بات ہے، الگ تھلگ رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیشاب لگ جائے گا۔ وہ تو پیتا بھی ہے، لگاتا بھی ہے، آپ لگاتے ہیں سینٹ اور ایڈیٹر، اور اس کو دیکھیے وہ گئیے کا پیشاب لگاتا ہے، کتنا بڑا فرق ہے۔ آدمی کہتا ہے صاحب دیکھیے کوئی خاص فرق تو نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے وہ نہیں جو نہیں ہے، میں نے کہا بھی ٹھیک ہے کوئی خاص فرق نہیں ہوگا بظاہر لیکن بڑا فرق ہے۔ میں نے کہا کبھی تم نے ہندو کو گائے کا پیشاب لگاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا دیکھا تو ہے، رسوئی میں، رسوئی کہتے ہیں ککرو کو، رسوئی ہندی زبان میں رسوئی، اور ہمارے یہاں سری نام میں کہتے ہیں ککرو، ککرو کہتے ہیں۔ اور رسوئی میں ککرو میں جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ککرو میں باورچی خانے میں کوئی برکت نہیں ہے تو آپ کسی عالم دین کے پاس جانے میں ضرور کچھ پڑھ کے دے دیتے، پانی وانی، تو وہ قرآن شریف کو سورہ فاتحہ، سورہ اذا جاء نصر اللہ پڑھ کر دیتے، قل واللہ قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس، پانی بدم کر کے کجاؤ، پانی چھڑا دینا، برکت ہوگی، رزق میں برکت کی پڑھتے ہیں۔ جو وہاں گیا انہوں نے گائے کا پیشاب دے دیا پنڈت جی میں، ڈالو اس کو، ان کو اور برکت چاہیے، ان کو گوبر لگاؤ، اتنا بڑا فرق ہو گیا۔ جس کے بدن میں گوبر لگتا ہو، جس کے رسوئی میں گوبر لگتا ہو، آپ لگاتے ہیں ایوننگ ان پیرس اور وہ لگاتا ہے گوبر، اتنا بڑا فرق ہو گیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا نجس ہے، گندا ہے، خبیث ہے، نجس ہے، اس کو نجس کی حیثیت سے ٹریٹ کرو، نجس کی حیثیت سے مانگا رکھو۔ تو میں عرض کر رہا تھا بات یہاں سے چلی تھی کہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں دیکھ لیجیے اللہ کی بڑائی اور بزرگی اور عظمت کا کوئی بیان نہیں، لیکن سبحان اللہ مسجد رب العالمین جل جلالہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان المساجد للہ، ہم پاکستانی قوم نہیں ہیں، ہم پاکستانی قوم نہیں ہیں، ہم ہندوستانی قوم نہیں ہیں، ہم سرینامی قوم نہیں ہیں۔ ستلو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، قوم حجاز،
اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفیٰ بھی ہے. سبحان اللہ. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. رسول ہاشم کی امت ہے، یہ بہترین امت ہے. یہ روح زمین پر کہیں سے بھی کوئی آ جائے گی، اسی امت کا ایک فرد ہے، آپ کا بھائی، آپ کی بہن. اس کا وہی احترام ہوگا، خب افریقہ کا ہو، امریکہ کا ہو، ہندوستان کا ہو، پاکستان کا ہو، سرینام کا ہو، لنکا کا ہو، ملیشیا کا ہو، انڈونیشیا کہیں کا بھی ہو، جاپان کا ہو، چین کا ہو. سب ایک ہے. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. اور اسی لیے آقا حضور کو سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. اس طرح سے ایک اینٹ دوسری اینٹ سے ملی ہوئی ہے، اسی طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہو. يشد بعضه بعضا. اور كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات یہاں سے ہے بلغوا عنی ولو آیۃ تبلیغ. تو رب العالمین جل جلالہ کو منوالوں نے ارشاد فرمایا تم بہترین امت ہو، مگر ساتھ ساتھ کیا کام کرنا ہے؟ مسجد بھی بنانی ہے. اب یہ کام تمہیں کو کرنا ہوگا. آپ سوچتے ہوں گے صاحب مسجد تو ہمیں بنانی ہے، گھر اللہ کا ہے، بنانا ہم کو. یہ ایک سوچنے کی بات ہے. آپ اسی وقت سوچتے ہوں گے ٹھیک ہے مولانا صاحب نے بڑی اچھی تقریر فرمائی تھی، حضرت اللہ کا عمر زمان اعظمی صاحب خطیب اکثر منتظر العالی نے، مولانا مفتی یونس کشمیری صاحب نے، مولانا مفتی عبد المنان صاحب نے، اور شاہ احمد نورانی نے، حضرت مولانا محمد منیر الزمان صاحب نے بڑی پیاری تقریر کی، بڑی عمدہ کی. مگر بات یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ مسجد تو اللہ کے گھر ہے، سب کہتے ہیں اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر. گھر اللہ کا ہے، اللہ خود نہیں بناتا، ہم سے بنواتے. اور یہ تنی ذہن میں بات آتی ہے کبھی کبھی، اور اس پر بہت سے لوگ سوچتے ہیں. تو میں ایک بات چھوٹی سی عرض کرتا ہوں. اللہ رب العالمین جل جلالہ و عمرہ نے ارشاد فرمایا گھر تم بناؤ، بناؤ اپنی عبادت کے لیے، اپنی یعنی ہماری عبادت کے لیے گھر تم بناؤ. گھر آپ بنائیں گے اور پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ نے اللہ کے لیے گھر بنایا تو سبحان اللہ، ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ و منوال نے ارشاد فرمایا کہ ہم تم کو گھر دے دیں گے، پر تم بنا کے دکھاؤ کہ ہم تم کو گھر دیتے ہیں. تو ارشاد فرمایا یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ کہہ رہے تھے کہ فرشتے بنا دیں گے آپ کے لیے دنیا میں گھر. آپ زمین پر مسجد بنا دیں، برابر میں 2-4 مکان ہم فرشتے دے دیں گے، وہ آپ کے لیے مکان بنا دیں گے. یہ بھی کہہ سکتے تھے. یہ فرمایا نہیں، آپ بنائیے. آپ بنائیں گے، اب فرشتے آپ کے لیے مکان نہیں بنائیں گے. ارشاد فرمایا ہم خود تمہارے لیے جنت میں مکان بنائیں گے. بنا اللہ ہو جاؤ، بنا اللہ ہو، اللہ بناتا ہے. اب وہ کس طرح بناتا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو یہ خبیر فرشتوں کے کام کام کیا جائے بغیر فرشتوں کے تو کن فیکون فرمایا کہ وہاں کون سے فرشتے تھے؟ تم ہمارے لیے گھر بناؤ عبادت کا، اور سبحان اللہ ایسا بابرکت مکان ہوگا جس کو اللہ خود بنا کے دے گا. میرے بندے میں تمہارے لیے بنا رہا ہوں، آؤ دیکھو. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. اور یہ سودا جو ہے بعض اوقات سودے کا پتہ نہیں چلتا، بعض اوقات سودے کا پتہ نہیں چلتا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بغیر دیکھے جن کا سودا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نا کہ ایک بازار ہے، اس بازار کو کہتے ہیں، ایک بازار ہے اس بازار کو کہتے ہیں اسٹاک ایکسچینج. نیو یارک کا اسٹاک ایکسچینج بڑا مشہور ہے، وال اسٹریٹ اسٹاک ایکسچینج. یہاں پورے ملک کا تمام جتنی کمپنیاں ان کا اسٹاک، ان کا رجسٹر
ان کے شیئر بکتے ہیں، اور یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے۔ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں ان بڑی بڑی کمپنیوں کے شیئر وہ بکتے، بینک ہیں، انشورنس کمپنیز ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، سارے کے سارے ان کے شیئر روزانہ ان کے پیسے بڑھتے رہتے ہیں۔ آج ایک شیئر کی قیمت $1 ہے، کل کو $2۔ اسٹاک ایکسچینج کہلاتا ہے، اسٹاک رہتا ہے اور وہاں وہ شیئر بکتے رہتے ہیں، کمپنیوں کے آتے ہیں جاتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج، اور اس میں لوگ باگ پھر میں نے 10 شیئر خرید لیے، میں نے 20 شیئر خرید لیے، میں نے 50 خرید لیے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورا اسٹاک ایکسچینج دیوالیہ ہو گیا۔ اکتوبر میں نیو یارک میں سب دیوالیہ ہو گیا، 30% دیوالیہ ہو گیا۔ یہ رپورٹس اخبارات ابھی اکتوبر میں جب ٹریڈ میں ڈیفیسٹ آیا یونائٹڈ اسٹیٹس کو، امریکہ کا دیوالیہ نکلا، پورا وال اسٹریٹ بیٹھ گیا۔ اور بہت سے آدمی ایسے تھے ٹوکیو میں اور نیو یارک کی وال اسٹریٹ میں کہ جن کا ہارٹ فیلئر ہو گیا۔ سب اخبارات میں خبریں آئی تھیں، ٹائمس میں اور نیوز ویک میں، سب میں رپورٹس آتی رہتی ہیں، چھپتی رہتی ہیں اخبارات۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہماری کمپنی کے بھی شیئر خرید لو، نقصان کبھی نہیں ہے، گارنٹی ہے۔ اللہ جس کی گارنٹی دے اس کی کیا، سبحان اللہ، بغیر دیکھے خریدو۔ ابھی بغیر دیکھے دنیا کے شیئر خریدتے رہتے۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا، دوست تھے عرب صاحب بیچارے، میں نے کہا کہ آج کل کچھ آپ بڑے فکر مند ہیں، وہ پاکستان آتے رہتے ہیں بیچارے۔ میں نے کہا آج ملاقات ہوئی ایک جگہ دعوت میں نے کہا آج کل آپ کچھ فکر مند ہیں، کہنے لگے سونے کا بھاؤ گر گیا۔ 3 سال پہلے کی بات ہے، اور میں نے سونا خریدا ہوا تھا، تو میں نے کہا وہ کہاں ہے، وہ سونا کہاں رکھا ہوا ہے؟ کہیں نہیں رکھا ہوا، کہیں نہیں، وہ تو بس میں نے خرید لیا، میرے نام پر چڑھ گیا۔ سونا نہیں خرید سونا نہیں لیا باقاعدہ، وہ تو بس رجسٹر میں چڑھ گیا نام پر، اصل میں سونا کہیں نہیں ہے۔ بغیر دیکھے سونا خرید رہے ہیں، بغیر دیکھے لوگ ڈالر خریدتے ہیں، بغیر دیکھے لوگ سونے کے بلڈر خریدتے ہیں، بغیر دیکھے سونے کے پاؤنڈ خریدتے ہیں، امریکہ کی گنی خریدتے ہیں، بغیر دیکھے۔ بڑے لمبے لمبے سودے ہوتے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کی، خیر بات 1 لاکھ اونس، 2 لاکھ اونس، 3 لاکھ اونس، 50,000 اونس، 5,000 اونس کے سودے ہوتے ہیں۔ باقی وہ اپنی جگہ پر نہیں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا، یہاں بھی بغیر دیکھے سودا ہوتا ہے، مگر گارنٹی ہے اس کے پیچھے۔ ایک بادشاہ تھے، ان کی بڑی نیک خاتون، بڑی نیک اور بڑی پارسا بیوی تھی، ان کا نام تھا بی بی زبیدہ۔ بڑی نیک بڑی پارسا بیوی، اللہ کے نام پر خرچ کرتی رہتی تھی۔ مسجد کا موقع ہے لے جاؤ، بادشاہ کی بیوی تھی، اللہ نے دیا تھا تو پیسہ بھی دیا تھا اللہ نے، اور دل بھی دیا تھا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن دل نہیں ہوتا، اور کسی کے پاس دل نہیں ہوتا تو بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، لیکن جس کے پاس پیسہ بھی ہو اور دل بھی ہو جی تو سبحان اللہ، وہ سبحان خان ہو جاتا ہے، پیسہ بھی ہو اور دل بھی ہو، سبحان اللہ۔ تو میں کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعلا کی مخلوق میں ہر قسم کے لوگ ہیں۔ ایک بزرگ تھے بغداد شریف میں جن کا نام تھا حضرت بہلول، حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ۔ بغداد شریف میں ان بزرگ کا مزار ہے، اور یہاں چلہ بنا ہوا ہے۔ گرو نانک سکھوں کے جو پیشوا تھے، گرو نانک یہ بھی بغداد شریف گئے تھے، تو حضرت بہلول دانا کے مزار یعنی زندہ تھے حضرت، دوستوں ان کے جگہ پر حاضر رہتے تھے، ان کی خدمت میں رہے تھے۔ بعد میں حضرت کا وصال ہو گیا تھا تو چلہ بھی بنا دیا تھا، ان کا چلہ بنا ہوا ہے گرو نانک صاحب کا، اور سکھ وہاں آتے جاتے ہیں۔ سکھوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سکھ بھی ہندوستان کا ایک جانور ہے، سکھ ہندوستان کا ایک جانور ہے، جس میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ لڑکا کون ہے لڑکی کون ہے، اس کے بال بڑے رہتے ہیں، جیسے جانور کے بال بڑے رہتے ہیں اس کے بال بھی بڑے رہتے ہیں۔ اور اسلام اور مسلمانوں کے بدترین دشمن مجھے آج بھی یاد ہے،
واگھا سے کراس کرتی ہوئی وہ ٹرینیں کہ جن میں ہزارہ مسلمان کسی کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے وہ فوٹو جو لاہور میں چھپے اخبارات میں، اور بڑے فخر سے ہندوستان میں سکھوں نے چھاپے کہ جن میں 2,000 5,000 ننگی مسلمان عورتوں کے جلوس نکالے انہوں نے امرتسر میں۔ جس امرتسر میں مسلمان عورتوں کے جلوس نکالے تھے، آج وہیں پر اللہ کی طرف سے لعنت برس رہی ہے ان پر۔ ہندو قتل عام کر رہا ہے، یہ اس وقت ہندو کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے، آج اللہ رب العالمین ان سے بدلہ لے رہا ہے۔ وہ سکھ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے بدترین دشمن، اور ہر کافر اور مشرک دشمن ہے، اس پر اعتبار نہ کریں، اور جو اعتبار کرتا ہے وہ خود ہی دھوکہ کھاتا ہے۔ ہم تو اللہ رب العالمین کے کلمات طیبات پر، قرآن پر یقین رکھتے ہیں، جس میں اللہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى، یہودی اور نصرانیوں کو اپنا دوست مت سمجھو، لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا، تمہارے سخت ترین دشمن یہ مشرک کافر اور یہودی ہے۔ تو مشرک، سکھ بھی مشرک ہے، سکھ مشرک ہے، سکھ، ہندو، یہودی، عیسائی، یہ سب اسلام اور مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں۔ ان پر اعتماد اور اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن یہی کہتا ہے، اب کوئی اس کے علاوہ عمل کرتا ہے وہ اس کی مرضی ہے، وہ اللہ کے یہاں خود جواب دے ہے۔ بتانا اپنا کام ہے، مانو نہ مانو ہے جانے جہاں، سمجھانا کام ہے۔ بتا دیا مسئلہ قرآن کی آیت پڑھ کر کے یہ تو سکھوں نے وہاں چلہ بنا رکھا ہے۔ میں کیونکہ بغداد شریف میں وہ کانفرنس اور علماء کی سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ ہے، اس میں جاتا رہتا ہوں، تو میں بغداد شریف میں مزارات پر بھی حاضر ہوتا ہوں، اور جب وہاں حضرت بیگل کے یہاں جاتا ہوں تو اس سکھڑے وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو جب بھی جاتا ہوں ذرا لمبا کرتا چھپا وغیرہ دیکھ کر وہی سمجھتے کہ مسلمانوں کی کوئی وہاں ہے، تو بڑے ادب سے بات کرتے ہیں کہ آئیے تشریف لائیے، بھی بیٹھیے، آپ ہی چائے میں نے نہیں تو مسلمانوں کے دشمن کی کیا چاہیے گی۔ تو میں وہاں بیٹھتا نا، میرا ٹھیک ہے، وہ برابر بھی چلہ بنا ہوا ہے، دروازہ ان کا بھی وہی ہے اور وہی چلہ انہوں نے بنا رکھا ہے۔ کچھ سکھوں کو حکومت بغداد نے اجازت دے رکھی، مسلمانوں میں تو ہمیشہ رواداری رہی ہے نا، ان کا چلی ٹھیک ہے آپ کی مذہبی جگہ ہے تو آپ آیا کرو نا، وہ اپنا بیٹھتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، گرنتھ صاحب وغیرہ وہ پڑھتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بی بی زبیدہ بڑی نیک اور بڑی عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی، بڑی اللہ والی عورت تھی۔ اب مسجد کا کام ہوا، لڑکیوں کا شادی کرنی ہے، بیوہ عورتیں کے 3 بچے، چلو بھائی پیسہ دو دو، کیونکہ جو جتنا دیتا ہے اللہ کے نام پر، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ جیسے کنویں میں سے پانی نکالتے رہو، سڑتا نہیں ہے اور بند نہیں ہوتا، اس طرح سے وعدہ الہی بھی ہے، میرے نام پر دیتے رہو، 1 2 کے 10 میں دوں گا، بڑھ کر 1 2 بڑھ کر سودا کرو مجھ سے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے مجھ سے سودا کرو۔ ایسا لوگ آدمی سودا کرتے ہیں، شیئر کا سودا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے مجھ سے سودا کرو، 1 2 اور 10 لو، دنیا میں بھی لو اور آخرت میں بھی لو، بہتر دنیا 70 کا آخرت، یہاں بھی لو وہاں بھی لو، دنیا میں 10 لے لو اور آخرت میں سبحان اللہ اگر زیادہ قبولیت ہو گئی تو 700 ایک کے ساتھ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ 700 بھی ہو سکتے ہیں اور 7 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ غنی ہے، دینے والا ہے، جس کو چاہے جو چاہے دے، جتنا چاہے دے۔ چنانچہ وہ بی بی زبیدہ کی عادت تھی کہ وہ بزرگوں کے پاس، اللہ کے ولیوں کے پاس، اللہ کے نیک بندوں کے پاس جایا کرتی تھی سلام کرنے کے لیے، اولیاء اللہ اور صالحین اور اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھنا، ان کی دعائیں لینا، حکم بھی اور اجازت بھی۔ بی بی زبیدہ وہاں اللہ کے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو حضرت بہلول موجود تھے، کبھی کبھی بس وہ ایسے ہی رہتا تھا، زمین پر بیٹھے ہوئے نشان بنا رہے تھے۔ اچھا اتنا بڑا کمرہ، سبحان اللہ۔ تو بی بی زبیدہ جب پہنچی، سلام علیکم، کون ہے؟ حضور میں زبیدہ،
بادشاہ کی بیوی تھی، ہارون رشید کی بڑی چہیتی بیوی تھی، اور ہارون رشید ہی کے یعنی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، عباسی خاندان سے. ان کا حضور میں حضور ہے کیا ہے، تم کیسے آئیں گے؟ ان کا حضور ملنے کے لیے آئی تھی، سلام کے لیے آئی تھی، دعا کے لیے آئی تھی، دعا فرمائیے گا. اچھا یہ کیا حضور آپ کیا کر رہے ہیں، یہ زمین پہ نہیں بنا رہے ہیں، نہیں بنا رہے ہیں. تو تذکرۃ الاولیاء میں اس طرح لکھا ہوا ہے حضور یہ کیا بنا رہے ہیں آپ، یہ ان کا مکان بنا رہے ہیں. مکان حضور آپ نے تو آج تک اب بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، آپ آج تک آپ نے مکان نہیں بنایا، اب کیا مکان بنا رہے ہیں. ضعیف ہو گئے، بزرگ تھے. ان کا حضور آپ نے زندگی بھر مکان نہیں بنایا، یہ کیا آپ مکان بنا رہے ہیں. ان کا مکان بنا رہا ہوں، کمرے نشان لگائے، ایک کمرہ، دو کمرے، چار کمرے، 6 کمرے، اور ادھر سے دروازہ، اور ادھر سے پیچھے سے، اور کھڑکی یہاں سے. حضور آپ نے اب تک زندگی میں مکان نہیں بنایا، آپ کی صحیح تھی بالکل، ہاتھ پیر کمزور ہو گئے، اب کیا آپ مکان بنائے. مکان بنا رہا ہوں، تو خریدے گی. میں مکان بنا رہا ہوں زبیدہ، تو خریدے گی. ان کا حضور کہاں ہے، کس جگہ کا جنت میں، خریدے گی. سبحان اللہ. حضور اگر جنت میں مکان آپ دے رہے ہیں، ان کا اللہ دے 1000 اشرفی دے. اس بیا نے بھی جلدی سے بادشاہ کی بھی تھی، فوراً نکال کے 1000 اشرفی ان کا جہاں دے دیا. اور پیچھے تو سارے ادھر خادم کھڑے تھے، او ادھر آؤ. ویسے ہی رہتا تھا، ایسے آتے تھے کہ یہاں یہ 1000 اشرفیاں بانٹ دو، لے جا کے ادھر وہاں اس محلے میں چلے جانا، فلاں محلے میں جانا، وہ فلاں عورت ہے اس کی لڑکیوں کی شادی ہونے والی، اس کو دے دینا لے جا کے. اس طرح سے خادم کو بلا کے اسی وہ تھیلی اشرفیوں کی 1000 اشرفیاں تھیں. اس پرانے زمانے میں کپڑوں کی تھیلی میں بنا کے لے جاتے، وہ اشرفیوں کی تھیلی دی، ان کا جب بانٹ لیا. ان کا جا زبیدہ جا، چل مکان ہو گیا تیرا، بیچ دیا مکان، بیچ دیا تجھ کو. دیکھا آپ نے بغیر دیکھے، جب یہاں تو آدمی مکان دیکھتا ہے، فلیٹ دیکھتا ہے، جگہ دیکھتا ہے، چیز دیکھتا ہے، فرنیچر دیکھتا ہے، تب جا کے کہیں پیسے دیکھتا ہے. نہیں، بغیر دیکھے سودا ہوگی. الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب یہی تو، بغیر دیکھے، بغیر دیکھے ایمان. سبحان اللہ. بی بی زبیدہ واپس گئی، بہت خوش تھی، بہت خوش. اللہ کے ولیوں کی باتوں پر یقین تھا. بی بی زبیدہ بہت خوش. خلیفہ ہارون رشید دوپہر کا کھانا ہو جاتا، آئے تو بیٹھے. زبیدہ بہت خوش نظر آ رہی. آج وہ حضرت بہلول کے پاس گئی تھی. کیا تم بہلول کے پاس جاتی رہتی ہو؟ خیر چلو ٹھیک ہے، وہ بزرگ آدمی ہے لیکن بس ان کو اپنا ہوش نہیں رہتا. کیا تم جاتے مسجد تھے، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان کو اپنا ہوش نہیں رہتا تھا، گھنٹوں دنوں ہوش نہیں رہتا تھا. ان کا کیا بزرگوں کے پاس گئی تھی، ان کو اپنا ہوش بیچاروں کو نہیں رہتا. ان کا نہیں، آج ہوش میں تھے. تو کیا ہوا؟ آج وہ مکان کا ایک سودا کیا، مکان، اور ان کے پاس تو خود مکان نہیں، کیا مکان کا سودا کرنا. جنت میں مکان نہیں، بس وہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتے. اور ایسی بات کہتی تم خواہ بخواہ عورت زاد ہو، تم بس ایسی ہی رہتے. چھوڑو بیکار. ہارون رشید نے کہا ہے چھوڑو ٹھیک ہے، بزرگوں کی باتیں سن لیا کرو. یہ کوئی خام بات نہیں تھی، وہ تو بیچارے کہتے رہتے کچھ نہ کچھ. رات کو ہارون رشید سو گئے، بی بی زبیدہ بھی سو گئی. ہارون رشید صبح کو اٹھے تو بڑے پریشان. اس نے سے کہا کہ تم کل گئی تھی وہاں بہلول صاحب کے پاس، وہ کہاں بیٹھی تھی؟ کیونکہ ان کی جگہ بدلتی رہتی. کیا بات ہو گئی آپ کو بہلول صاحب کی؟ کیا فکر؟ آپ تو آپ فرما رہے تھے کہ ایسے ہی یہ بات کہتے رہتے. نہیں، مجھے ان سے ملنا ہے. کیا بات ہو گئی؟ ان کا رات میں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ ان کا میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں جنت میں گیا ہوں، ایک جگہ میں نے دیکھا قصر زبیدہ، قصر زبیدہ، زبیدہ کا محل. جب میں اندر جانے لگا فرشتے نے روک دیا. ان کا نہیں، بغیر اجازت نہیں جا سکتے، پیچھے ہٹو. تو زبیدہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ مذاق مذاق میں بات ہی، لیکن واقعی تمہارا مکان تو واقعی جنت میں بن گیا، سودا پکا ہوا ہے.
تو بی بی زبیدہ نے کہا کہ جناب اللہ کے ولی کی معرفت سودا ہوا ہے، کچا نہیں ہو سکتا۔ تو ان کا تو میں بھی جاؤں گا بہلول صاحب سے ملنے کے لیے، کٹوا لیا۔ خلیفہ ہارون رشید نکلے صاحب سویرے سویرے صبح جاتے جاتے تلاش کر، وہ جنگل میں اپنا رہتے تھے بغداد کے باہر، باقی خلیفہ نے تلاش کر لیا، آدمی دوڑا ہے تلاش کر لیا، ان کا فلاں جگہ بیٹھے ہوئے، وہ کبھی دریائے دجلہ کے کنارے، کبھی صحرا میں، کبھی ادھر، کبھی باغ میں، کبھی اس طرح نکلتے رہتے تھے، کوئی جگہ مقرر نہیں تھی۔ خلیفہ ہارون رشید وہاں پہنچ گئے، حضور السلام علیکم، وعلیکم السلام، کون؟ ہارون رشید؟ ان کا جی۔ کیسے آنا ہوا؟ ان کا حضور سلام کے لیے آیا تھا، ان کا دیکھ کر سودا نہیں بیچتا ہوں، دیکھ کر نہیں بیچتا، تیری بیوی لے گئی بغیر دیکھے، بغیر دیکھے بیچتا ہوں، اب تو تم نے دیکھ لیا، اب نہیں بیچوں گا، وہ تو بیچ دیا، جو مکان دینا تھا وہ دے دیا۔ سبحان اللہ، بات اصل یہ ہے کہ یہ سارے سودے جو ہم حرام کر رہے ہیں یہ بغیر دیکھے ہیں، اور قیامت کے دن جب آپ اپنے سودوں کو دیکھیں گے تو حیران ہیں۔ سبحان اللہ، ہم نے تو تھوڑی سی رقم دی تھی، اس چھوٹی سی رقم میں 1000 گلڈر، 5000 گلڈر، 10,000 گلڈر، چھوٹی سی رقم ہے جو ساری زندگی میں ہم نے پتہ نہیں کتنی دفعہ خرچ کر دیتے، لیکن اس چھوٹی سی رقم میں جب آپ اپنا مکان دیکھیں گے جنت میں تو مالا عین رأت۔ بخاری شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی نعمتیں جو ہیں مالا عین رأت، وہ نعمتیں ایسی ہوئی کہ آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوں، آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، آنکھوں نے دیکھی نہیں، کانوں نے سنی نہیں، ایسی ایسی بے مثال نعمتیں جنت میں ملیں گی ان کا تصور بھی انسان کر نہیں سکتا۔ اور یہ سب نعمتیں جو مل رہی ہیں، عطا ہو رہی ہیں دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ پہلے بات چلی تھی یہاں سے، وہ بات چلتی چلتی تو وہ کافی لمبی ہو گئی، بات یہاں سے چلی تھی کہ وہ پڑھتے تھے اکثر ایک شعر، کہ مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، اور تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ مدینے جاتا ہے، مدینے آتا ہے، مدینے جاؤں پھر مدینے سے آؤں، مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، اور تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے کہ مدینے جاتا اور آتا ہے، در حبیب کے ایک قصہ تمام ہو جائے۔ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، اور واز میں بھی کبھی کبھی پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ وہ تشریف فرما کے رمضان مبارک میں، وہ آخری سال تھا، اس کے بعد تشریف لے گئے، تو ایک سال بعد مدینہ منورہ ہی میں وہیں سال فرمایا۔ تو جب لوگ تشریف تو رمضان شریف میں بیٹھے ہوئے، تراویح کے بعد ہم لوگ، میں تراویح پڑھاتا تھا، تراویح پڑھانے کے بعد جب میں بیٹھا تو ہم لوگ بھی آ جاتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، ایسے چائے وائے کا دور چلتا تھا، تھوڑی دیر اس کے بعد پھر لوگ اپنے تلاوت میں اور دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ساتھ تشریف لایا، ان کا مولانا صاحب، وہ بہت دنوں سے آپ ایک شعر پڑھتے تھے، وہ آج کل نہیں پڑھتے آپ، کبھی کون سا کبھی ایک شعر پڑھتے تھے آپ کے، مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، اور در حبیب پہ قصہ تمام ہو جائے۔ تو یہ شعر آپ پڑھتے تھے، کہاں پڑھتا تھا، اور اب نہیں پڑھتا، پڑھتا چنگوں کو بھی تو بڑا پیارا شعر ہے، یہ بڑی اچھی دعا ہے، بڑی اچھی آرزو ہے، اور کوئی پڑھتا چنگوں کو بھی، کیا بات ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں اب نہیں پڑھتا، چھوڑ دیا، جسے منہ بنا کے گانے کہتے ہیں یار نہیں پڑھتا، چھوڑ دیا۔ معلوم جیسے کوئی بیزار ہوا آدمی اس شعر سے، تو بڑا پیارا شعر ہے، اب ان کو بھی بڑا تعجب، میں بیٹھا ہوں تھا پیچھے کو، تو
بات انہوں نے فرمایا. بات اس میں یہ ہے کہ میں چودھری صاحب آج کل چودھری صاحب ہیں بیچارے ابھی ماشاء اللہ حیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے. کراچی میں رہتے ہیں چودھری صاحب, ہمارے دوست ہیں, اکثر بجے ابتدائی کی خدمت میں تشریف لایا کرتے ہیں. چودھری صاحب بات اس میں یہ ہے کہ میں دوسرا شعر پڑھتا ہوں, سناتا ہوں آپ کو, سنیے. کہ مدینے جاؤں نہ آؤں وہیں پہ رہ جاؤں, مدینے جاؤں. اب یہ آرزو ہے. پہلے تو یہ نا کہ جاتا رہوں آتا رہوں جاتا رہوں آتا رہوں, اب نہیں. سب یہ ہے کہ مدینے جاؤں سبحان اللہ نہ آؤں وہیں پہ رہ جاؤں, اور درے حبیب پہ قصہ تمام ہو جائے, درے حبیب پہ قصہ تمام ہو جائے. اور یہی ہوا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دربار انس میں حاضر ہوئے, تقریباً 1 سال وہاں رہے. تھوڑے دن بیمار تھے, وہیں اپنے مکان میں میرے ساتھ فرمایا جنت البقیع شریف میں حضرت بیوی عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم میں آرام فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ تقریباً 40 برس تک مختلف ممالک میں چین, جاپان, آسٹریلیا, فجی آئلینڈ, ہندوستان, برما, سری لنکا, ملیشیا, افریقہ, یورپ, انگلینڈ, امریکہ, کینیڈا, ساؤتھ امریکہ, دنیا کے بے شمار ممالک میں اسے مدرسے, مسجدیں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد فرمائی. اللہ نے اس کو قبول فرمایا اور اپنے محبوب کے صدقے میں جگہ عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے دلوں کو اپنے محبوب کی محبت کا مدینہ بنائے. اور جو مشن ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سربلند کرنے کا, اس سرزمین پر اللہ اس کو بلند کرنے کی ہمیں مسجدیں بنا کر, مدرسے کھول کر دین اسلام کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے بڑے محترم بھائی ہیں اور عزیز دوست بھی ہیں. آج جہاں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ عروس ہو رہی ہے, اسی میں ہمارے عزیز بھائی خلیل امامدی, ان کی والدہ محترمہ بہت بڑی زاہدہ اور عابدہ اور نیک اور پارسا خاتون تھی, ان کو میں پرسنلی جانتا ہوں. بڑی نیک, بڑی زاہدہ, بڑی عابدہ, جنتی خاتون تھی. نماز کی, روزے کی, تہجد کی پابندی, سبحان اللہ. ان کا انتقال ہو گیا پرسوں سرینام میں, پارا ملیبو میں. بھائی خلیل امامدی صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا پارا ملیبو میں, اور آج ان کی تدفین عمل میں آئی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے, اور ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے, اور حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے ایصال ثواب کے لیے, اور تمام جتنے بزرگان دین ہیں ان کی ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ ہم شریف 3 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھتے ہیں. بسم اللہ اللہ احد اللہ اللہ احد مدینے والے آقا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا. اب جو مدینے میں آرام فرما رہے ہیں ان کا ذکر ہو رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ والے ذکر کو قبول فرمائے. اب کھڑے ہوں ادب سے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں.